وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر میں ایک ایسا معاملہ ہے، جو ایسا سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، اور لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے کہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ہمیں اس کی بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی کی، بڑے اچھے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حل بھی بتلا دیا، جو آج کے اس دور میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ پہلے بھی آتا تھا، اب بھی آتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتلایا، ہماری زندگی آسان ہوگی، اور ہم نے اس چیز کو اسی طریقے سے اس اثر کو زائل کرنا شروع کر دیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اکثر جو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں، یا عام لوگوں کو بھی شیطان بعض اوقات خوابوں کے ذریعے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوابوں میں ان کو ڈراتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوابوں میں ڈر جاتے ہیں، یا خوفناک خواب آتے ہیں، خوابوں کے اندر اکثر وہ اپنے آپ کو ویران جگہوں میں پاتا ہے، یا ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ بیسیکلی ان چیزوں کی ڈسکریمنیشن کوئی بھی مریض، کوئی بھی ایسا بندہ جو علم نہیں رکھتا، وہ خود نہیں کر سکتا کہ یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے۔ بہت سے ایسے خواب ہیں جو دکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سے ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر دکھنے میں خواب اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی ڈسکریمنیشن اگر کرنی ہوتی ہے تو کسی صاحب علم انسان نے کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک ایسا خواب جس کو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا برا خواب آتے ہیں مجھے، جی بہت ہی خوفناک خواب آتے ہیں، بڑے ایسے خواب آتے ہیں جن میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی کہ خواب، جب سوال ہی یہ ہوتا ہے ہمارا کہ برے خواب آتے ہیں، جی آپ دیکھیں خود ہی اس خواب کی تعبیر لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ خواب فرض کریں آپ کو ڈرانا آیا یا اس میں کوئی نقصان ہوا آپ کا، آپ کبھی بھی یہ مت کہیں کہ مجھے برا خواب آیا، مجھے ڈرانا خواب آیا، مجھے ایسا خواب۔ آپ بتائیں کہ برے کا لفظ استعمال نہ کریں، ڈرانا کہہ سکتے ہیں، یا ایسا خواب آیا، جی کسی بھی صاحب علم کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس خواب کو بتا دے۔ برے کا لفظ یہ بیسیکلی آپ خود ہی تعبیر دے دیتے ہیں اس خواب کی۔ جب آپ برا کہہ دیتے ہیں تو پھر برا ہونا شروع ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ۔ تو برا مت بولیں، خواب آیا ہے تو اس کی تعبیر کسی بھی صاحب علم انسان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد پوچھیں اس سے، کیونکہ جو بھی صاحب علم انسان ہوگا وہ آپ کو اس کی تعبیر اچھی ہی بتائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواب ہوتا ہے جس سے آپ بیان کرتے ہو، جیسا بھی ہے خواب، جیسی وہ تعبیر بتا دے گا ویسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو بھائی اس کو احتیاط کریں، محتاط رہیں اس کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں کو، صحابہ کو جب خواب آتے تھے تو نماز فجر کے بعد صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنے خواب بتلایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیرات ان کو بتاتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب اچھے نہیں ہوتے تھے صحابہ کو ان کا اثر زائل کرنے کا طریقہ بتایا کہ ایسا خواب آئے تو آپ نے ان کا اثر زائل کر دینا ہے۔ کرنا کیا ہے، 3 دفعہ اپنی الٹی سائڈ پہ تھتکارنا ہے، اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا۔ آپ یہ جب پڑھ دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے اس خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ وہ خواب اب آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ مجھے برا خواب آیا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی معالج کو آپ بتاتے ہیں، کیونکہ ان سے جادو کی، ان چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے، نظر بد کی خوابوں کے ذریعے اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس بندے کے اوپر کس طرح کے اثرات ہیں، تو خوابوں کو برا نہ کہیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا تو ہم نے کبھی بھی خواب، جو بھی ہمیں لگتا تھا کہ یہ خواب صحیح نہیں ہے تو ہم اس کا اثر ظاہر کر دیتے تھے، اور ہم اس خواب کو ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح بہن بھائیو، آپ بھی یہی ایٹیٹیوڈ بنائیں، یہی طریقہ کار بنائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خواب اچھا نہیں ہے تو اس کو آپ مت کسی سے بیان کریں، اس کا اثر ظاہر کر دیں، اور ساتھ صدقہ خیرات کر دیں، اللہ سے استغفار کر لیں۔ اور بڑے سارے ایسے خواب ہوتے ہیں جو دکھنے میں ہمیں آتے ہیں، دکھنے میں برے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اکثر جو بندہ مومن ہے، نمازی ہے، توحید پرست ہے، اور قرآن و سنت کا پابند ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس کے اکثر برے خواب جو ہوتے ہیں ان کی تعبیر اچھی ہی ہوتی ہے اور اس کو وہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی خواب آئے جس میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے، خوف کی فضا ہے، تو آپ نے اس خواب کا اثر اسی طریقے سے ظاہر کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ وہ خواب کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم خواب کا اثر ظاہر نہیں کرتے تو اکثر علماء کے نزدیک یہ
خواب کا اثر 40 سال تک انسان کی پرسنالٹی پہ رہتا ہے. انسان کو اس کی یعنی کہ اس کا اثر جو ہے 40 سال تک ہوتا ہے اس خواب کا. جب تک ہم اس کا اثر ظاہر نہیں کرتے تو اس کا اثر انداز وہ ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو کوشش کریں جب بھی ایسا خواب ہے اس کا اثر ظاہر کر دیں. اس ویڈیو کو کائنڈلی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.